بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن و فقہ اور اصلاح معاشرہ چینل علوم القرآن ZHB سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری دینی بہنوں، گزشتہ درس فقہ میں آپ حضرات کے سامنے بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں تقریباً 17 مسائل بیان کیے گئے تھے، اور آج انشاءاللہ اس سے آگے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نہایت ہی توجہ کے ساتھ ان مسائل کو سنیں اور ان پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، ورنہ ناموں کے سلسلے میں آج کل بہت ہی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ بہرحال بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں 18واں مسئلہ یہ ہے کہ ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے جو نام رسولوں کے ساتھ خاص ہوں۔ جیسے بعض لوگوں کا نام سننے میں آیا رسول خان، اور بعض لوگوں کا نام سننے آیا نبی خان، تو ظاہر بات ہے رسول اور نبی یہ دو نام نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ خاص ہیں۔ کسی کو آپ رسول اور نبی کہہ کر پکار نہیں سکتے، اور کسی کو آپ رسول اور نبی کا لقب نہیں دے سکتے، اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ نام رکھنے کے سلسلے میں 19واں مسئلہ یہ ہے کہ ایسے نام بھی نہیں رکھنا چاہیے جو نام فرشتوں کے ساتھ خاص ہیں، جیسے جبرائیل، میکائیل، ایسے نام بچوں کے نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کو تعجب ہوگا، میں زمانے طالب علم میں ایک بچے کا نام جو ہے سنا، اس کا نام یہ تھا اسرافیل ولد قیامت علی۔ بڑا تعجب خیز نام ہے، ایسے نام بھی لوگ رکھ لیتے ہیں۔ 20واں مسئلہ یہ ہے کہ ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے جو نام صورتوں کے ساتھ خاص ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ۔ ایسے نام بھی بچوں کے رکھنے سے حضرات علماء اکرام نے منع فرمایا ہے۔ البتہ یاسین کے سلسلے میں وضاحت یہ ہے، اور کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ یاسین ایک تو وہ انداز ہے لکھنے کا جو قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، تو اس تحریر کے ساتھ اور اس کتابت کے ساتھ کسی کا نام نہ رکھا جائے، بلکہ یاسین یا الف اور اس کے بعد سین یا نون الگ، یاسین، اس طرح نام رکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کا نام فرقان رکھنا چاہتے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ قرآن کی سورت کا نام نہیں ہے بلکہ دھیان میں فرقان کے معنی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ بہرحال علماء اکرام نے ایسے نام جو صورتوں کے ساتھ خاص ہوں بچوں کے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ نام رکھنے کے سلسلے میں 21واں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچے ضدی ہو گئے اور بہت زیادہ رو رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ یہ نام کا اثر ہے، نام بدل دینا چاہیے، چنانچہ نام بدل بھی دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، جب کسی بچے کا نام آپ نے صحیح رکھ دیا اور وہ صحیح نام ہے، درست نام ہے، اس کے معنی اچھے ہیں، تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر نام صحیح نہیں ہے، اس کے معنی صحیح نہیں ہے، بے معنی ہے یا وہ صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے بچہ ضد کرے یا ضد نہ کرے، ہر صورت میں نام بدل دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 22 یہ ہے کہ جو بچے پیدا ہونے کے بعد چند گھنٹوں کے لیے بھی زندہ رہیں، ان کا بھی مستقل نام رکھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 23 یہ ہے انسانوں کے علاوہ جانوروں کے بھی نام رکھے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح کارخانوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، فیکٹریوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، مسجدوں کے، مدارس کے، مکاتب کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ جماعتوں اور تحریکوں اور تنظیموں کے بھی نام رکھے جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ہے،
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوزار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامانوں کے مستقل نام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواریوں کے نام تک کتابوں کے اندر لکھے ہوئے موجود ہیں۔ چنانچہ آپ کی سواری، ایک سواری کا نام جو قصوہ تھا، ایسے بہت سارے آپ کے اوزار اور سامان کے نام کتابوں کے اندر مندرج ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ نمبر 24 یہ ہے کہ اسی طرح علاقوں کے بھی نام رکھے جا سکتے ہیں، شہروں کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور جن شہروں کے نام صحیح نہیں ان کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب تھا، جس کے معنی فساد کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر مدینہ رکھا تھا، سب کو یہ بات معلوم ہے۔ ایسے ہی ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں، بعض ممالک ایسے ہیں جہاں حکومت نے یہ پابندی کر دی ہے کہ وہاں پر آپ مسلمان نام، مسلم نام نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو ان کا مذہب ہے، جو حکومت کا مذہب ہے، وہ نام رکھے جائیں۔ وہاں پر قوانین جو پاس کیے گئے ہیں اور مستقل چیکنگ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ تو وہاں پر کیا کیا جائے؟ تو علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ وہاں یہ ترکیب اور حکمت استعمال کی جائے کہ دو نام رکھے جائیں۔ ایک نام تو وہ ہے جو حکومت کو دے دیے جائے، جو حکومت کے حساب سے ہوں، اور ایک اسلامی نام رکھا جائے۔ تو جو نام حکومت کو دے دیے جائیں وہ نام جو ہے پکارے نہ جائیں، وہ حکومت کی فہرست تک جو محدود ہوں، اور جو نام گھروں کے اندر اسلامی ہے وہ نام آپس میں بول چال میں اختیار کرے اور وہی نام جو پکارے جائیں۔ یہ اچھی حکمت ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 25 یہ ہے نام رکھنے کے سلسلے میں، بعض لوگ سید یا عثمانی یا صدیقی یا فاروقی نہ ہوتے ہوئے اپنے نسب میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، اس کے لیے اپنے ناموں میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، اپنی شان و شوکت کو، مقام و مرتبے کو سماج اور سوسائٹی میں بڑھانے کے لیے آگے پیچھے کچھ ایسے القاب لگا دیتے ہیں جو ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ جیسے بعض لوگ خواہ مخواہ سید لکھ لیتے ہیں، بعض لوگ عثمانی لگا دیتے ہیں، بعض لوگ صدیقی لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اپنے نسب کے اندر اس طرح گڑبڑ کرنے سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جو ہیں وہی لکھیں اور اسی لقب کا استعمال کریں۔ نام رکھنے کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نام جو اچھے نام رکھے جائیں، اور خاص طور پر بڑوں کو نام لے کر کے پکارا نہ جائے، بڑوں کو نام لے کر نہ پکارا جائے، بلکہ ان کے القاب کو، القاب کے ذریعے ان کو مخاطب کیا جائے۔ جیسے محترم کہیں، جناب کہیں، کوئی مولانا ہو تو مولانا کہیں، یا مفتی صاحب کہیں، یا علامہ کہیں، یا فہامہ کہیں، بڑوں کو ناموں سے نہیں، یا آفیسر پکاریں، یہ ان کا ادب ہے۔ خاص طور پر بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کا نام لے کر ان کو نہ پکاریں، بلکہ عزت و احترام کے ساتھ ان کو پکاریں، اپنا سرتاج کہیں، اپنا شریک حیات کہیں، یا جو بھی مناسب سماج کے اندر چلتا ہے وہ۔ ایک زمانے میں شوہروں کا ایسا احترام ہوتا تھا اور ان کا مقام و مرتبہ تھا کہ اس زمانے میں عورتیں یہ سمجھتی تھی کہ اگر شوہر کا نام لے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، شادی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج معاملہ دوسرا ہے، عورتیں جو ہے، بیویاں شوہروں کا نام لے کر کے پکار رہی ہیں۔ اس کو کتابوں کے اندر مکروہ لکھا گیا ہے کہ شوہروں کا نام لے کر نہ پکاریں، بلکہ ان کے القاب کا استعمال کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اس طرح یہ ناموں کے سلسلے میں مسائل تھے، تقریباً 26 یہ مسائل غالباً ہوئے ہیں، ترتیب کے لحاظ سے کچھ آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ یہ مستقل جو 4 درس فقہ ہیں جو ترتیب دیے گئے ہیں۔ اگر کسی کو نام رکھنا ہے تو ان 4 دروس کو اور 4 ان پارٹس کو غور سے سنیں تو انشاءاللہ نام رکھنے میں بڑی سہولت ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آئندہ کچھ اہم سلسلہ شروع کریں گے اور آپ تک زیادہ سے زیادہ باتیں پہنچائی جائیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ان چیزوں کو دیکھیں، مسائل کو سیکھیں، دین کو سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ آج صحیح چیزوں کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر بدعات و رسوم اور خرافات کا بازار گرم ہے۔ خاص طور پر پیدائش کے موقع پر مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اب تک تو ہم نے کئی چیزیں بیان کیا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے، تحنیک کا طریقہ کیا ہے، نام رکھنے کے سلسلے میں بھی یہ مسائل بیان کیے گئے،
اور اسی طرح چھٹی اور چھلے کے بارے کی حقیقت بھی بیان کی گئی. اب اگلے جو مسائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عقیقے کے سلسلے میں بیان کیے جائیں گے. نہایت ہی اہم مسائل ہیں, آپ اسے غور سے سنیں. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.